یا نبی یا نبی یا نبی نسخہ تسخیر کو میں جان گیا یا نبی نسخہ تسخیر کو میں جان گیا اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا یا نبی نسخہ تسخیر کو میں جان گیا اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا آپ کو جو مان گیا آپ کو جو مان گیا اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا ہر مقام والے کو کرتا ہوا حیران گیا ہر مقام والے کو کرتا ہوا حیران گیا مقام میں میرا پیغمبر ذیشان گیا اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا ہر بلندی ہر بلندی مجھے پستی کی طرح آئی نظر ہر بلندی مجھے ہر بلندی مجھے بلندی ہر بلندی ہر بلندی ہر بلندی مجھے پستی کی طرح آئی نظر جب میرا گنبد خضرا کی طرف دھیان گیا جب میرا گنبد خضرا کی طرف دھیان گیا اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا نبی پاک کی نعت قاری صاحب نعت پڑھنے والے کے لیے چوتھا شعر کہہ دیا شاعر نے چوتھا شعر کہہ دیا نعت خوانوں کے لیے الحمدللہ میرے تمام نعت خواہ ساتھی جلوگر ہیں تشریف فرما ہے نعت خوانوں کے لیے قبلہ سلطان محمود چدر صاحب علی جا یہ چوتھا شعر جو ہے یہ شاعر نے نعت خوانوں کے لیے لکھا کہتا ہے کہ لوگ تو اپنے عمل لے کے چلے پیش خدا لوگ تو اپنے عمل لے کے چلے پیش خدا نعت پڑھتا ہوا آقا کا ثنا بھان گیا نعت پڑھتا ہوا آقا کا ثنا بھان گیا اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا آپ کو جو مان گیا اور پانچواں شعر پھر سرکار کے شہزادے کی نظر پانچواں شعر کہ دیکھو کس شان سے یہ کلام اعجاز کانٹوی ہندوستان کے شاعر ہیں ہندوستان کے شاعر انہوں نے کلام لکھا تو چوتھے شعر کے بعد میں معذرت کر لیا کرتا تھا کہ پانچواں شعر نہیں ہے بھائی رانا منیر صاحب اور پانچویں شعر کے لیے ہر جگہ میں یہی کہتا تھا تو ہمارے بھائی اختر رحمانی صاحب ماشاءاللہ انہوں نے مہربانی کی کہنے لگا بھائی پانچواں شعر نہیں ہے میں دے دیتا ہوں انہوں نے مہربانی کی فی البدی محفل میں مجھے عطا کیا یہ پانچواں شعر حضور کے شہزادے کی نظر پانچواں شعر یہ مطلع کا شعر ہے
کہ دیکھو کس شان سے کربل کا وہ مہمان گیا، دیکھو کس شان سے، دیکھو کس شان سے کربل کا وہ مہمان گیا، دیکھو کس شان سے کربل کا وہ مہمان گیا، دیکھو کس شان سے کی نوک پہ پڑھتا ہوا قرآن گیا، نیزے کی نوک پہ پڑھتا ہوا قرآن گیا، اس کو سب مان گئے، آپ کو جو مان گیا اس کو سب مان گئے، آپ کو جو مان گیا، نیزے کی نوک پہ پڑھتا ہوا قرآن گیا، اس کو سب مان گئے، آپ کو جو مان گیا، آپ کو جو مان گیا مان گیا۔ غیب کا جاننے والا انہیں جب میں نے کہا، عقیدہ عقیدہ بھائی ساجد قادری، عقیدہ ہمارا اور آپ کا عقیدہ بیان کرتا ہے شاعر۔ عقیدے کی بات کی ہمایوں بھائی کمال کر دیا شاعر نے، کہتا ہے کہ غیب کا جاننے والا انہیں جب میں نے کہا، غیب کا جاننے والا انہیں جب میں نے کہا، بات ایمان کی تھی کفر برا مان گیا، دیکھو کس شان سے زندگی دیکھو غیب کا جاننے والا انہیں جب میں نے کہا، غیب کا جاننے والا انہیں جب میں نے کہا، بات ایمان کی تھی کفر برا گیا اس کو سب مان گئے، آپ کو جو مان گیا اس کو سب مان گئے، آپ کو جو مان گیا اس کو سب مان گئے، آپ کو جو مان گیا، آپ کو جو مان گیا، آپ کو جو مان گیا آپ کو جو مان گیا مان گیا۔ شیخ طارق مسعود صاحب کہہ رہے تھے، شیخ طارق مسعود صاحب مجھے کہہ رہے تھے کہ بھیا یہ کلام آپ نے پڑھنا ہے نا تو یہ شعر ضرور پڑھنا۔ میں نے کہا بھائی جان اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اس شعر کے لیے تو میں نے سارے کلام کا آغاز کیا ہے، یہ آخری شعر ہے، یہ اس آخری کلام کا آخری شعر ہے، آخری شعر ہے، اور اپنے آقا پہ اعتماد کا اس نے اظہار کیا، اعتماد کا اظہار کیا۔ بھائی شہزاد حنیف مدنی اعتماد ایسا اعتماد اللہ اکبر کہ اگر یہ شعر نہ ہوتا نا، یہ شعر اس کلام میں نہ ہوتا تو بھائی خالد حسنین خالد سچی بات یہ ہے بھیا میں یہ کلام نہ پڑھتا، اس کلام کا انتخاب نہ کرتا، اور اس بات کے بھائی نور سلطان گواہ ہے بھائی نور سلطان کہ اگر یہ شعر نہ ہوتا اس کلام میں تو شاید یہ کلام نہ پڑھتا۔
اعتماد، ایسا اعتماد اپنے آقا پہ کیا شاہ نے ایسا اعتماد کیا کہ اعتماد کے لیے اس سے بڑا شعر میرے لیے دونوں بیاضوں میں نہیں ہے، بہت بڑا شعر کہتا ہے شاہ کہ جیسے برسوں کی ملاقات رہی ہو ان سے، جیسے برسوں کی ملاقات رہی ہو ان سے، قبر میں دیکھتے ہی میں انہیں پہچان گیا، قبر میں دیکھتے ہی میں انہیں پہچان گیا، اس کو سب مان گئے، آپ کو جو